اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی، ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، آتا ہے پانی آنکھ میں ذکر حسین پر، آتا ہے پانی آنکھ میں ذکر حسین پر، زندہ ہے آج تک یہ کرامت حسین کی، زندہ ہے آج تک یہ کرامت حسین کی، اور محراب غم میں بیٹھ کر یادوں کی لہر پر کرتے رہیں گے لوگ تلاوت حسین کی، کرتے رہیں گے لوگ تلاوت حسین کی، اور فاروقی جان لو وہی جنت میں جائے گا، فاروقی جان لو وہی جنت میں جائے گا، جس شخص کو ملے گی اجازت حسین کی، جس شخص کو ملے گی اجازت حسین کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم اور آپ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اور آپ سچی الفت و محبت کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر وقت آیا ہے تو ان کے لیے جنت سے جبریل کھانا لے کر کے آیا کرتے تھے، وقت آیا ہے تو جنتی سیب لے کر کے جبریل امین آیا کرتے تھے امام حسین کے لیے، اگر وقت آیا ہے تو آج دنیا کا کپڑا ترجیح سے کر کے لایا کرتا ہے، مگر حسین کا کپڑا، حضرت حسن کا کپڑا جنت سے جبریل امین لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اور حسین اعظم کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے، اور شان کیوں نہ ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دوشے یا دوشے پاک پر جو ہے بیٹھنے والے، جس کی سواری مصطفیٰ جان رحمت ہو، جس کی سواری امام الانبیاء ہو، جو نبی نماز کی حالت میں ہو، امام حسین ان کی پشت پر سوار ہوتا ہے۔ حسین کا مقام ہم جیسے جو ہے کم پڑھے لکھے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن جب ان کی جو ہے قرآن مقدس میں ان کی آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، ان کی شان، ان کی آیتیں، ان کی جو ہے عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ امام اعظم، امام جو ہے یہ حسین اعظم کی وہ شان ہے، کربلا کی دھرتی پر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم الحرام کو تشریف فرما ہوتے ہیں، اور محرم الحرام کو آقا امام حسین تشریف فرما ہوتے ہیں، زمین کربلا موجود ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ شان فرماتے ہیں اے بیٹا علی گنج پر یہ سامنے جو غازیہ گاؤں ہے، یہاں جا کر کے پوچھو اس زمین کا کیا نام ہے۔ حضرت سیدنا علی گنج پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غازیہ گاؤں میں پہنچتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ حضرت علی گنج پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھنے پر ایک شخص نے کہا یہ جس زمین کے تعلق سے تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس زمین کا دو نام ہے، ایک ہمالیہ کہتے ہیں اور ایک کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی گنج پر آ کر کے بارگاہ حسین میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان اس زمین کا دو نام ہے، ایک ہمالیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک زمین کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کا نام سن کر کے شہزادہ مصطفیٰ خاتون جنت کے جگر گوشے امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ حضرت علی گنج پر پوچھتے ہیں اے ابا جان امام علی مقام کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہمیں بابا جان نے جو ہے نصیحت فرمائی تھی اور بتایا تھا کربلا کی زمین ہوگی جہاں پر تمہاری شہادت ہوگی، کربلا پر جو ہے یہ زمین ہوگی جہاں پر ظالم تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، اور جنگ صفین کے معاملے پر میرے بابا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا تھا اور پیشن گوئی ہوئی تھی یہ وہی زمین کربلا ہے، یہیں پر خیمے کے بعد دو تین دن رہ کر کے اور جو ہے مشرا کا شرف شہادت کی کر
لیے باغ کرم کو جانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نانا جان کی شریعت کے حفاظت کے لیے، کعبہ کی عظمت بچانے کے لیے، گنہگاروں کو جہنم سے بچانے کے لیے، یہیں پر ہماری آخری شہادت ہونی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جو ہے پوچھ رہے تھے، اس وقت جو ہے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں ایک جماعت آتی ہے، اس نے پوچھا تھا حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، کس کام سے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ آقا امام حسین سے جب پوچھا گیا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جملوں کو اس جماعت سے کہا تھا، اس جملوں کو شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے تمہیں کربلا والے، اور زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ بریلی کی سرزمین سے عرض کرتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آخر کار امام علی مقام نے وہیں پر اپنے خیمے کو نصب فرما دیا اور وہیں پر خیمے کو گڑوا دیتے ہیں۔ ان کے بعد دیگرے جو ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور جب نبی تاریخ آتی ہے، امر ساتھ نے طبلے جے بجا دیا اور کہا امام حسین آپ یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جو ہے آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں آج کے دن جو ہے اور تم سے مہلت مانگ رہا ہوں، آج کی رات میری عبادت کی رات ہوگی، آج کے دن تم سے جو ہے میں جنگ نہیں کر سکتا ہوں، اور آج کتنا بھی مجھے جنگ تو کرنے کا ارادہ کر لے میرا سر نہیں پا سکتا ہے، اس لیے کہ تسلیم محمد الحرام کا میرا سر جو ہے فدایان امتیوں کے لیے قربان رہے گا، نانا جان کے امتیوں کے لیے یہ جو ہے سر حسین کا قربان ہوگا۔ تسلیم محمد الحرام کو آخر کار جو ہے امام پاک نے فرمایا رات کے دو حصے کر لو، ایک حصے میں عبادت الہی کی جائے، دوسرے حصے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کربلا کے پاس جو ہے میدان سے ہمیں درس مل رہا ہے، اگر تم جو ہے مصیبت کے وقت میں ہو، اگر پریشانی کے وقت میں ہو، تب بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، نماز کی پابندی کرتے رہو، یہ کربلا سے ہمیں درس مل رہا ہے۔ آخر کار جو ہے زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے آپ کو جو ہے چند باتیں جلدی جلدی بتا کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم محمد الحرام کا دن آتا ہے، میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے ایک سے ایک نایاب ہیر اور موتی کو امام علی مقام لٹاتے جا رہے ہیں۔ کبھی وقت آیا ہے تو آل محمد کی قربانی پیش کر دیا ہے، کبھی وقت آیا ہے تو معصوم علی اصغر کی قربانی پیش کر دیا ہے، کبھی وقت آیا ہے تو 6 ماہ کے نبی علی اصغر کی قربانی دے دی ہے، کبھی وقت آیا ہے تو 18 سال کے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، کبھی وقت آیا ہے تو عباس علمبردار کے بازو قلم کروا دیے ہیں، وقت آیا ہے تو حبیب ابن مظاہر دوست جو ہے قربان کر دیا ہے، کبھی وقت آیا ہے تو وہاں ابن عبداللہ قلبی کو دے دیا ہے، کبھی وقت آیا ہے تو جو ہے بھائی کی نشانی حسن جو ہے حسن کی نشانی اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم کو پیش کر دیا ہے، حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد دیگرے اپنے چمنستان فاطمہ کے شگفتِ خون کو ایک کے بعد دیگرے میدان کربلا میں بھیجے جا رہے ہیں، اور اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، کعبہ کی عظمت بچانے کے لیے، احکام شریعت کو مکمل حد تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کے نوافے نے ایک کے بعد دیگرے سب کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار میں آپ کا بیٹا حضرت علی اکبر 18 سال کی قریب نوجوانی ہے، دیکھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ جو ہے میدان رن میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جو ہے 18 سال کا بیٹا تڑپ جاتا ہے اور پھر جو ہے عرض کرتا ہے ابا جان آپ کے جو ہے 18 سال کے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ میدان رن میں کیسے جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ میرے آقا حسین نے فرمایا اے علی اکبر یہ بوڑھا باپ 18 سال کے بیٹے کو خاک و خون میں قربان ہوتے ہوئے اس کی لاش تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بابا جان اے امام حسین اگر آپ کی بوڑھی آنکھیں 18 سال کے بیٹے کی جوانی کو نہیں دیکھ سکتی ہے خاک و خون میں، تو 18 سال کا بیٹا اپنے باپ کو جو ہے سر کٹ کر کے نیزے پر کیسے دیکھ سکتا
ہے بابا جان پہلے میں جاؤں گا آخر کار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستار مصطفیٰ کو علی اکبر کے جو ہے سر پر باندھ دیا ہے اور جو ہے اپنے جو ہے خود سے تیار کر کے زانوں کا سہارا دے کر کے گھوڑے پر سوار کرواتے ہیں اور گھوڑے پر حضرت علی اکبر جب سوار ہوتے ہیں میدان رنگ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تب تک کے دل میں خیال آتا ہے اے علی اکبر کئی مہینے ہو گئے ہیں مدینہ چھوڑے ہوئے ذرا نانا جان کی بارگاہ میں کچھ الفاظ لیا جائے وہی سے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں عرض کرتے ہیں نانا جان میرا آخری سلام قبول کر لیجئے آپ کی تین بھی پکا کے لیے 18 سال کی جوانی کو میدان کربلا میں قربان کرنے جا رہا ہوں حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں گھوڑا آگے نہیں چل رہا ہے حضرت علی اکبر فرماتے ہیں ایک گھوڑا عباس کو لے کر کے چلا گیا تھا اور وہ محمد تجھ پر سوار ہوئے لے کر کے چلا گیا تھا مجھے کیوں لے کر نہیں چل رہا ہے گھوڑا اپنے جو ہے سر پر اٹھا ہے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو رہی ہے حضرت علی اکبر کو زبان حال سے کہہ رہا ہے اے علی اکبر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میں کیسے جو ہے آگے قدم کو بڑھاؤں میں حسینی خاندان میں پلا ہوا ہوں آگے گھوڑے میں قدم کو نہیں بڑھا سکتا ہوں اس لیے کہ سیدہ سکینہ میرے جو ہے پیر کو پکڑ کر کے کھڑی ہوئی ہے میرے آقا حسین کے لختے چھڑک گئے حضرت علی اکبر نے اپنے سر کو جب نیچے جھکایا تو دیکھا حضرت سکینہ جن کی عمر 4 سال یا 6 سال کتابوں کے اندر بتائی جا رہی ہے گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے کھڑی ہے عرض کرتی ہے ارشاد فرماتے ہیں بہن سکینہ آخرکار میں گھوڑے کے پیر کو کس لیے پکڑ لیا ہے عرض کرتی ہے بھیا جب کسی کا بھائی 18 سال کا ہو کے اور جو ہے بوڑھا بن کر کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو پہلے انعام حاصل کیا کرتی ہے بھائی آج بھی آپ دولہا بن کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان رنگ میں جا رہے ہیں اپنے بہن سکینہ کو انعام دیتے چاہیے ایک جملہ سننا ہو حضرت علی اکبر کی آنکھ برسنے لگتی ہے حضرت سکینہ سے ارشاد فرماتے ہیں بہن سکینہ اگر کسی جو ہے زبان کو کسی جملہ کو کسی انعام کو تم نانا کے مدینے میں مانگا ہوگا تو علی اکبر اتنا تمہیں دے دیتا کہ صبح قیامت تک وہ انعام تمہارا حق نہ ہوگا مگر افسوس ظالموں نے پانی بند کر دیا سیدہ سکینہ نے اپنی آنچل کو پھیلا دیا علی اکبر رو رہے ہیں آنسو کو اپنے آنچل میں لے رہے ہیں اور لینے کے بعد حضرت جو ہے سیدہ سکینہ اپنے خیمے کے اندر آتی ہے بھابھی جو ہے میں اپنی ماں حضرت شہزادوں سے عرض کرتی ہے اے اپنی جان ان میدان کربلا سے بڑا قیمتی تحفہ لے کر کے آئی ہو کہا ہے بیٹی میدان کربلا سے کون سا تحفہ لے کر کے آئی ہو کہا اپنی جان اپنے بھائی علی اکبر 18 سال کے نوجوان کے آنسو لے کر کے آئی ہو کل بروز قیامت خدا وحدہ لا شریک جب اپنی قہاری و جباری پر آئے گا اور عدالت پر رہے گا اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ میرے نانا کے امتی حیرانی پریشانی کے عالم میں رہیں گے انہی آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ بناؤں گی اور کہوں گی اے پروردگار یہ اپنے 18 سال کے بھائی پر آنسو میں اسے جہنم سے آزادی فرما دے یہ ابھی جو ہے ماں بیٹی میں جملہ ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہے ادھر حضرت علی اکبر میدان رنگ کی طرف چل رہے ہیں میدان رنگ میں حضرت علی اکبر پہنچ رہے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ جنگ کرواتے ہیں اور آپ جو ہے اس طرح شیر جو ہے حیدر استقرار کا شیر جو ہے میدان کربلا میں جو ہے اس شان و شوکت کے ساتھ جو ہے جنگ کروا رہے ہیں یہ جو ہے آسمان کے فرشتے حوران جنت مرحبا مرحبا پکار رہی ہے مسلمانوں حضرت علی اکبر جنگ فرما رہے ہیں نعرے یزیدی چاروں طرف سے میں تفسیر میں نہ جا کر کے حضرت استاد مولانا صاحب کی طرف تشریف لا چکے ہیں حضرت کے لبہائے مولانا سے قابل آیا آپ سماعت کریں گے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو ہے شان و شوکت کے ساتھ جنگ فرما رہے ہیں کہ کبھی میمنہ کی طرف رخ کرتے تھے تو یزیدیوں کا صفایا کر دیا کرتے تھے کبھی میسرہ کی طرف حملہ کرتے تھے تو یزیدیوں کے ہال اور ہال جو ہے چھوٹ جایا کرتے تھے یزیدی دہشت میں تھے اور اس جو ہے شان و شوکت سے جنگ کرتے تھے کہ جو ہے حوران جنت مرحبا پکارا کرتی تھی مسلمانوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان کربلا میں جب یزیدی آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں تو ڈٹ کر کے گھس کر کے یزیدیوں کو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اور جو ہے جب یزیدی دیکھ رہے عمر ساتھ گھبرا جاتا ہے کہ علی کے گھر کا شیر مر جو ہے اتنی شاندار جنگ کر رہا ہے ابھی تو جو ہے چند منٹوں میں یہ ہمارا سارا کھیل مات کر دے
گا، اس نے جو ہے آواز لگائی کہ اے یزیدیو، اے ہماری لشکر، اے ہمارے لشکریوں، تم جو ہے ایک ایک کر کے ہمارا لوگ مل کر کے اور جو ہے امام حسین کے تخت جگر علی پر جو ہے حملہ کرنا شروع کر دو۔ مسلمانوں ساری یزیدی بادل کی طرح گھراتے ہیں اور جو ہے بادل کی طرح جب گھرتے ہیں، تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں، تلوار ماری جا رہے ہیں، نیزے پر نیزے مارے جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پر زخم کھا رہے ہیں اور گھوڑے سے آپ جو ہے زخمی ہو کر کے زمین پر تشریف لاتے ہیں، پکارتے ہیں میدان کربلا سے، یا ابتا یا آدمی، اے میرے بابا جان حسین اعظم میری خبر گیری کیجئے۔ ایک شکی نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایسا نیزہ مارا تھا کہ آپ کے پشت مبارک سے ہو کر کے آپ کے سینے مقدس سے پار ہو جاتا ہے۔ آپ زمین پر جب تشریف لاتے ہیں، پکارتے ہیں، امام علی مقام جو ہے میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، اب اپنے لال کو دیکھتے ہیں، 18 سال کی جو ہے کڑیے نوجوان کو دیکھتے ہیں، سخت سے چور چور ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، میرے آقا امام حسین حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، بابا جان، اے میرے آقا، اے میرے عالی مقام، میرے ابا جان، میرے جو ہے سینے سے اس برچھی کو نکال دیجیے، بہت سختی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، اگر اس برچھی کو نکالتا ہوں آہ نکل جائے گی۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، ابا آپ ہی کی اولاد میں ہوں، آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ برچھی کو سینے سے نکالیں، میں مٹھی باندھ رہا ہوں اور جو ہے ایک آہ جو ہے سینے سے نہیں نکلے گی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانو ہو جاتے ہیں اور جو ہے اپنے ہاتھ کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ کر کے اور جو ہے ایک ہاتھ سے جو ہے نکالتے ہیں برچھی کو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس برچھی کو اپنے تخت جگر کے سینے سے نکالتے ہیں تو صرف برچھی نہیں نکلتی ہے بلکہ 18 سال کے بیٹے حسین کے جو ہے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے اور اسی جو ہے نیزے کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے 56 جو ہے برس 5 مہینہ 5 دن کی صرف امام علی مقام کی عمر پاک تھی، مگر یہ بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ امام پاک نے جیسے نیزہ اپنے تخت جگر کے سینے سے نکالا اور کلیجے کے ٹکڑے اسی کے ساتھ نکلتے ہیں، میرے آقا امام حسین کے سارے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ سیدہ زینب پکار کرتے کہتی ہے، اے غریبے کی بیویاں دیکھو میرا بھائی حسین کا نام بوڑھا نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے نیزے کو نکالتے ہیں اور نیزے کو نکالنے کے بعد کہتے ہیں، اے بیٹا خیمے میں ہم تمہیں لے چل رہے ہیں۔ کہا کہ ابا جان صبح سے جو ہے دوپہر ہو چکی ہے، بھائی بھتیجے بھانجوں کی لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ تھک گئے ہیں، اب آپ میری جو ہے لاش کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ آقا امام حسین نے کہا نہیں، آج جو ہے میدان کربلا سے اپنے 18 سال کے بیٹے کی لاش کو بھی لے جاؤں گا، تاریخ میں لکھا جائے۔ امام علی مقام تک کلیجے دیکھیے، ان کی چراغ دیکھیے کہ اپنے 18 سال کے بیٹے کے بھی اپنے کندھے پر جو ہے یاد کر کے خیمے رہنے کے اندر آئے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے تخت جگر کو اپنے کندھے پر جو ہے رکھا اور جو ہے کندھے پر رکھنے کے بعد کہا کہ اے بیٹا علی اکبر، اب قرآن جو پڑھا کرتے تھے وہ قرآن مجھے سناؤ، تم تو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تمہارا باپ حسین قرآن سنتا رہے تاکہ خیمے تک جلدی پہنچ جائے۔ میرے آقا امام حسین نے تخت جگر حضرت علی اکبر نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے انداز میں حضرت علی اکبر فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ آپ جو ہے آیت مبارکہ قرآن کریم کی پڑھتے جا رہے ہیں، حسین جو ہے سنتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے حضرت علی اکبر کی مٹھی جو بدھی ہوئی تھی دھیرے دھیرے جو ہے وہ مٹھی دھیری بڑھتی جا رہی ہے، آواز جو ہے دھیمی ہوتی جا رہی ہے، قرآن کے لہجے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام نے جس طرف اپنے جو ہے لال کا چہرہ کیے ہوئے تھے اس طرف سے چہرے کو اپنی دوسری طرف طرف لیتے ہیں، اس لیے یہ آخری شہادت کا وقت ہے اور جو ہے ایسے وقت میں میرا بیٹا جب پانی مانگے گا تو باپ کہاں سے پانی آئے گا۔ میرے آقا حسین کے چہرے مقدس کو حضرت علی اکبر نے پکڑ کر کے اپنی طرف کر دیا اور کہا، ابا جان بس آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں گا، آپ سے پانی کی شکایت
शिकायत नहीं करूंगा। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है इस तरीके से जो है ख़ैमे अतहर के अंदर पहुंचते हैं और कुरान का लहज़ा टूट जाता है। हज़रत अली अकबर की आवाज़ जो है उन्हें मधुर हो जाती है और इसी तरीके से आप जो है कुरान की तिलावत करते करते जो है राही मुल्क जो है बका की तरफ चले जाते हैं, जन्नतुल फिरदौस जाते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों पर चंद बातें और आपकी गोशुरा करके मैं रुखसत हो रहा हूं। मेरे आका अल्लाह तआला अन्हु जिस सिवा आप कोई मैदान करबला में जाने के लिए जो है नहीं कोई बचा हुआ है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में है और इस तरह जो है बीमारी पर पड़े हुए हैं, मगर फिर भी मेरे आका इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तलवार उठाया था और कहा था अब्बा जान मैं भी जाऊंगा, मगर आपके पैर बुखार और नकाहत की वजह से लटका रहे थे। मेरे आका हुसैन ने उनको जो है ख़ैमे अतहर के अंदर सुला दिया, लेटा दिया। फिर उसके बाद में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये बहन ज़ैनब अभी तक तो जाते रहे, निसार होते रहे, नबी के दीन पर कुर्बान होते रहे, हमारे खानदान के चश्मो चराग हम तैयार करते रहे, आप तैयार करते रहे। अब हुसैन तन्हा बचा है, कौन तैयार करेगा? कहा भाई हुसैन अब आपको मैं तैयार करके मैदान करबला में दूल्हा बना करके भेजूंगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने इमाम नबवी को सर पर बांधती है और आपको पोशाक से बंद करवाती है। फिर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे तो बहुत तफसील है, मानो मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ा को हुक्म देते हैं जिसका नाम मुर्तजिज़ है। तारीख में है 11 मरतबा इमाम अली मकाम ने फरमाया घोड़े मुर्तजिज़ चल, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, घोड़ा जब आगे नहीं बढ़ता है, घोड़े ने ज़बानी हाल से कहा कि ऐ इमाम पाक ये देखिए आपकी नन्ही सी सकीना अपने जो है ख़ैमे के पर्दे से मेरी तरफ इशारा कर रही है, ये घोड़ा मेरे बाप को इतनी जल्दी मैदान में जो है रहने मत ले जाओ, मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी बेटी सकीना की बात मानूं। मुसलमानों हज़रत इमाम पाक ने अपने घोड़े को जो है ख़ैमे की तरफ ले गए और घोड़े से जो है उतर पड़ते हैं और जो है इजाज़त फरमाते हैं बेटी सकीना मेरे करीब आ जाओ, ज़रा मैं तुमको अपने जो है दिल से लगा लूं, अपने सीने से लगा लूं, अपने जो है जी भर के प्यार कर लूं, इसलिए कि आज के बाद तुम जो है यतीम हो जाओगी। मैदान करबला में आज की रात यतीमी की रात तुम्हारे सर पर बन करके आएगी। हज़रत इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर उतरते हैं और जो है हज़रत सैयदा सकीना अर्ज़ करती हैं अब्बा जान अब आप मुझे गोद लेने की जो है ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप जो है ये परेशान हो गए हैं अपने भाई भतीजों की बात ढूंढ करके। ऐ बाबा जान आप जो है सहमत ना गवारा करें, सिर्फ आप जो है जैसे रुकू में होते हैं इस तरीके से आप रुकू में हो जाइए। आपकी परेशानी को मैं पहुंचा देना चाह रही हूँ। हज़रत इमाम हुसैन जो है रुकू की हालत में हो जाते हैं, सैयदा सकीना ने हज़रत जो है इमाम पाक के पेशानी पर पहुंचा दिया, फिर दाहिने रुखसार को चूमा, बाएं रुखसार को चूमा, लबों को चूमा, गले को चूमा और जो है फिर सीने को चूमा। इमाम हुसैन के सामने जब सीने को चूमा हज़रत सकीना ने तो इमाम पाक ने फरमाया बेटी सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहा बाबा जान ये चेहरे पर आपकी पेशानी पर जो बोसा दिया था ये मुस्तफा जाने रहमत का बोसा था, ये आपके दाहिने रुखसार पर जो बोसा दिया था ये बाबा जान अली मुर्तज़ा का बोसा था, ये बाएं रुखसार पर जो बोसा दिया है ये दादी फातिमा ज़हरा का बोसा है। आपके लबों को इसलिए चूमा है कि चचा ये जो है हमारे जो है इमाम आपके भाई हज़रत इमाम हसन चूमा करते थे, गले को इसलिए बोसा दिया है कि मेरे बाबा जान ये मेरी तरफ से बोसा है, और दिल को आपने जो है दिल को इसलिए बोसा दिया है कि ये आपकी बेटी जो सुगरा में मदीना में छोड़ कर आए थे उस बेटी सुगरा के बदले का प्यार मैंने किया है। कहा उसकी याद कैसे आई? कहा बाबा जान जब रात में आप भैया के पैसे में बात कर रहे थे थोड़ी देर के लिए हमारी आंख लग गई थी तो मेरी बहन सुगरा ख्वाब में तशरीफ लाई थी और अरशाद फरमाया था ए बहन सकीना मेरा बाबा जान जब मैदान में कल जाने लगेगा तो सबकी तरफ से प्यार तुम देना उनको, जरा मेरे तरफ से मेरे बाबा जान को भी प्यार कर देना। तो ये मैं आपके
कलेजे को जो पैसा दिया है ये तुम्हारी बेटी सुकरा की जान से मैंने पैसा दिया है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में तशरीफ लाने वाले होते हैं कि तब तक कि आपकी नजर मदीना तैयबा की जान पड़ती है। एक आपको नजर आता है सवार जो है वह गुबार उड़ती हुई जो है वही आता जा रहा है। जब वो सवार करीब आया जो है ऊँटनी को बिठाया जो है मैदान करबला की सरजमीन पर, फिर उसके बाद में जो है खेमे हुसैन में जाता है और नहीं पाता है किसी को, फिर घर जो है देखता है जब किसी को नहीं पाता है मेरे आगे हुसैन ने पुकारा ए शख्स क्या जरूरत है, कहाँ आए हो, किसको तलाश कर रहे हो, कहा कि मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, हुसैन के बेटे का कासिर मदीने से बन करके आया हुआ हूँ और हुसैन के बेटे का पैगाम लेकर के आया हुआ हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं ही तो हुसैन हूँ, बताओ मेरी बेटी का क्या पैगाम है। कहा कि तुम हुसैन नहीं लग रहे हो, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल सूरत जो है वो जो है तुम्हारी जो है बेटी के बताने के मुताबिक नहीं लग रही है। कहा मेरी बेटी ने कैसा बताया था, कहा कि जो है पर्चा निकाला जेल से और उसने पढ़ा और कहा कि मेरे बाबा जान आपकी बेटी ने ये हमें निशानी बताया था कि आपके बाबा मेरे बाबा जान जो है मैदान करबला में जब मिलेंगे तो उनकी जो है बाल और दाढ़ी जो है वो सब जो है काली रहेगी, आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो है हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हज़रत अली अकबर की लाश पाक के पास लेकर के आते हैं और इरशाद फरमाते हैं ये देखो ये मेरा लफ्ज़ जिगर 18 साल का करीब नौजवान है, मेरे बाल काले थे, जब इसके सीने से मैंने पर्ची निकाला था वो जो है जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे बाल सारे सफेद हो गए थे। कहा बताओ मेरी बेटी ने दूसरी निशानी क्या बताया है, कहा कि तुम्हारी बेटी ने दूसरी निशानी ये बताया है कि मेरा बाप जब मैदान करबला में चलेगा तो जो है हमारी शेर खुदा जैसी चाल होगी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की चाल आली शेर खुदा की तरह होगी। मुसलमानों तुम्हारी चाल जो है मालूम नहीं होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप तमामी से जो है आप गिरने लगते हैं, उस जो है आने वाले मुसाफिर ने हाथ थाम लिया और थामने के बाद जो है हज़रत इमाम पाक जो है उसको पकड़ करके लाते हैं हज़रत अब्बास सरदार के लाश पाक के पास लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं मेरे लश्कर के अमीर थे और इनकी शहादत पर हुसैन की कमर टूट गई है, हुसैन जो है इसी से जो है कमर इनकी टूट गई है, वरना मैं जो है बूढ़ा जो तुमको लग रहा हूँ इससे पहले ऐसा नहीं था। कहा मेरी बेटी ने दूसरी निशानी का बताया है, कहा मेरा पाप होगा और वो पाप मेरा हुसैन ऐसे पाप होगा उनका लिबास जो है बिल्कुल सफेद होगा, आपका लिबास सुर्ख नजर आ रहा है। हाथ को पकड़ा जो है उसके जो है मुसाफिर को हज़रत यसर के लाश पाक के पास ले गए और कहा ये मेरा 6 माह का दूध पीता हुआ बच्चा है, सालियों ने इसे जो है पानी पिलाने के बजाय तीर से लहू किया था और मैंने अपने लख्त जिगर के खून को अब जिन्हें जो है चुल्लू में लेकर के आसमान की जानिब तक उछालना चाहा था, आसमान ने कबूल नहीं किया था और जमीन की तरफ जब झुकाना चाहा जमीन भी लर्ज़ा बरंबार हो गई थी। उस अपने नन्हे शेरखार के खून को अपने जिस्म पर अपने लिबास पर मल दिया था, इसी वजह से जो है हमारा ये जो है सफेद कपड़ा सुर्ख में बदल गया है। अब ये बताओ मुसाफिर मेरी बेटी का पैगाम का लेकर के आए हो, दो कठरी को उतार करके उसने रखा और एक कठरी से खोल खोल के सामान निकालता है, उस पर लिखा होता है हाज़िही लिबासुल लिअली और पर्चा निकालता है और उस पर्चा को इमाम पाक को देता है और कहता है बाबा जान पर्चा देता कहता आपकी बेटी ने खत दिया है इसे बड़ा खुदा फरमा लीजिए। हज़रत इमाम पाक के उस खत को पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ होता है बाबा जान कई महीने गुजर गए हैं तो मेरा भैया लश्कर बातें करता होगा आपसे, वो बड़ा हो गया होगा, उसी के लिए मैंने ये कपड़ा दिया है। दूसरी जो है कटरी खोल करके उससे एक साथ जो है इमामा शरीफ निकलता है, उस पर जो है लिखा हुआ है हाज़िही इमामतुल लिअली अकबर। अरे अब्बा जान ये मैं अली अकबर के लिए इमामा भेज रही हूँ, इसलिए कि काफी दिन हो गए हैं, हो सकता है भाई वापस लौट करके आए या मेरी ना मौजूदगी में शादी कर ले, तो शादी के वक्त पहनने के लिए मैंने इमामा अपने भाई अली अकबर के लिए भेजा है और मुसलमानों उसके बाद चंद और कुछ सामान उसे ले जा करके हज़रत अली अकबर की लाश मुबारक के पास इमाम अली मकाम पहुँचते हैं और जब पहुँचते हैं सारे जो है सामान को रखते हैं और जो है चिट्ठी को रखते हैं। इरशाद फरमाते बेटा अली अकबर जिस बहन से वादा करके तुम आए थे मदीना से भी ले जाएंगे
مہینے کے بعد اسی جو ہے بیٹے کا خط آیا ہوا ہے اور جو ہے امام پاک نے پڑھ کر کے سنایا تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اکبر کی لاش 3 مرتبہ زمین کربلا پر اٹھتی ہے اور آواز آتی ہے لاش علی اکبر سے اے ابا جان حسین رو نہیں اپنے بیٹے علی اکبر کو حکم دو ابھی علی اکبر اٹھے گا مدینہ جائے گا اور اپنے بہن سغرا کو مدینے سے لے کر کربلا پہنچائے گا ابا حکم کو دے کر کے دیکھیے یہ میدان کربلا کا جو ہے معاملہ تھا مسلمانوں پھر آقا امام حسین میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا حکم نبی کے کندھے پر جو ہے سوار ہوا کرتا تھا مصطفیٰ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو پشت مصطفیٰ پر بیٹھ جایا کرتا تھا جبریل امین ہمارا گہوارہ چھڑایا کرتے تھے اب بھی تم جو ہے پاس آ جاؤ میری قتل نہ کرو اور جو ہے میری مجھے شہید کرو گے تو تم دین کو قتل کر دو گے مگر یزیدیوں نے نہ مانا پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں وہ جوہر دکھایا کہ رہتے دنیا تک جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت جو ہے وہ کرانے جو ہے جو زمین کے لوگ لٹاتے رہے ہیں آسمان کے لوگ لٹاتے رہے ہیں آخری بار میں آپ کو جو ہے آخری بات جو ہے بہتر کے رخ سے چھوڑا ہوا ہو آقا امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے بڑی تفصیل اور بڑی دردناک اندوہ کی شہادت ہے حضرت امام علی مقام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے مفصل بیان کروں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نماز سے جب آتا ہے تلوار آپ کی رک جاتی ہے یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ امام پاک پر کیا اور امام پاک کے جسم پاک پر جو ہے 72 تیر آتے ہیں اور 27 جو ہے سخت تلوار کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کس پر آتے ہیں آپ زمین سے اتنے جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو جو ہے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب اہل خیمہ کے لوگ حضرت امام علی مقام کے پورے جو ہے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے اب جو ہے حضرت سکینہ تاریخ میں آئی ہے یہ بات کہ حضرت سکینہ جو ہے اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور حضرت امام علی مقام کے پاس میدان جنگ میں پہنچ جاتی ہے اور آپ جو ہے اپنے ابا جان امام حسین کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے لپٹ جاتی ہے کسی جو ہے امر صاحب نے یزیدی سے پوچھا تھا اے بتاؤ کہ کربلا میں کسی پر تم کو رحم آیا ہے کہ نہیں آیا ہے تو امر صاحب سے یزیدی نے کہا تھا کہ جب امام پاک کی شہادت کا وقت آتا ہے اور ان کی بیٹی آتی ہے اور ان سے جو ہے جس طرح چمٹ کر کے روتی ہے اور حضرت امام پاک جب ایک ہاتھ کو اپنے گلے سے چھڑا دیتے تھے تو سیدہ سکینہ دوسرے ہاتھ سے جو ہے بابا جان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا کرتی تھی اس طریقے سے باپ بیٹے کا پیار جب ہو رہا ہے اسے دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا امام پاک نے حضرت زینب کو آواز دیا اے میری بہن آؤ میری بیٹی سکینہ کو لے کر یہاں سے جاؤ مسلمانوں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے سیدہ زینب جو ہے میدان کربلا میں پہنچتی ہے آقا امام حسین نے فرمایا اے یزیدی اپنے چہرے کو پھیر لو سیدہ خاتون جنت کی رفت جگر سیدہ زینب میدان کربلا میں تشریف لا رہی ہے مسلمانوں حضرت سیدہ زینب چاہتی ہے اور جو ہے اس کے بعد میں سکینہ کو اپنے جو ہے سینے سے لگا کر کے اور جو ہے آتی ہے میرے آقا امام حسین اپنے گلے کی تعویذ کو دیتے ہیں حضرت جو ہے زینب کو ارشاد فرماتے ہیں بہن یہ تعویذ میری بیٹی کے گلے میں ڈال دینا اور یہ میری بیٹی سکینہ ہمیشہ میرے سینے پر سر رکھ کر کے سویا کرتی تھی آج کے بعد جب یہ اپنے باپ کو نہیں پائے گی تو یہ نڈھال ہوگی یہ گریہ گزاری کرے گی اے میری بہن زینب اب اس کو تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں اس کی نگہبانی کرنا میری بیٹی سکینہ کو رونے مت دینا حضرت سیدہ زینب لے کر کے میدان جنگ سے خیمے کی طرف بڑھتی ہے ادھر معاملات کربلا جو ہو رہے ہیں خیمے کے لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے آقا امام حسین کا سجود ہوتے ہیں وہ آخری سجدہ کرنے کے لیے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ایک سجدہ جو زمین کربلا سے لے لیا آقا حسین نے وہ آخری سجدہ کرنے کے لیے اپنی زمین نیاز کو اپنی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور زمین نیاز کو جھکاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے مسلمانوں وہ کیسی میرے آقا کی آقا حسین کی محبت کی کیسی نماز تھی کہ سیدہ سکینہ بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے اور آقا حسین کے لمحے مبارک پر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو رہی ہے میرے آقا حسین کے لمحے مبارک میں بخشش یعنی امت آسی کی فریاد ہو رہی ہے اپنے کعبہ کی بارگاہ میں
حضرت امام حسین ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل خیمہ میری شہادت کو نہیں دے سکیں گے، اس لیے آپ نے زمین میں ہو دیا، اے زمین کربلا نیچی ہو جا، اس لیے کہ میری بہن زینب اپنے بھائی کو قربان ہوتے ہوئے کربلا میں نہ دیکھے۔ زمین کربلا کو تاجدار کربلا نے جیسے حکم دیا زمین کربلا نیچی ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی شیر خدا کا مرد جگر تھا، ادھر بھی شیر خدا کی لاڈلی سیدہ زینب کی۔ جب دیکھا حضرت زینب نے کہ زمین نیچی ہو گئی ہے، بھائی کی قربانی کو زینب نہیں دے سکتی ہے، زمین کو سیدہ زینب نے حکم دیا، اے زمین کربلا اونچی ہو جا، میں اپنے بھائی کی شہادت کو ملاحظہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے، زمین کربلا پھر جو ہے ہموار ہو جاتی ہے، پھر برابر ہو جاتی ہے۔ شمر جو ہے اپنے خنجر کو امام علی مقام کے جو ہے تلے جو ہے گردن پر رکھتا ہے، ریشم جیسے نازک گردن پر رکھتا ہے۔ امام پاک جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، جب پر کی شہادت ہوئی، معصوم کی شہادت ہوئی، میں تیری بارگاہ میں یہ فریاد کرتا رہا، مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ مجھے جب آتا حسین کی شہادت ہو رہی ہے تو اب رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب فرماتا ہے، اے حسین ابھی تک تم پوچھتے رہے مولا تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، مگر حسین اب یہ بتا دے تم اپنے مولا سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ میدان کربلا میں حسین کی رضامت چاہ رہا ہے، یہ امام حسین کی شہادت ہے میدان کربلا میں۔ اسی لیے مسلمانوں آخری جملہ آپ کے جو ہے گوش گزار میں کر رہا ہوں، امام حسین سے سچی محبت کر لو، امام حسین سے الفت پیار کر لو، یہی تمہاری بخشش کا نجات ہو سکتا ہے۔ امام حسین کے غم میں رونا آج کہا جا رہا ہے، امام حسین کے غم میں اگر آنسو بہا دیا جائے تو فتویٰ لگانے والے لگا دیا کرتے یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ امام حسین کی شان میں اتنا غلو کر کے تقریر کرتے ہیں، اتنا غلو کر کے روتے ہیں کرتے ہیں، میں کیوں نہ رو اپنے امام کی شہادت پر، اپنے آقا حسین کی اس جو ہے شہادت پر کیوں نہ رو جس حسین پر نانا مصطفیٰ نے رویا ہے اور نانا مصطفیٰ جانے رحمت میں آنسو بہایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، یہ ہے کہ میں دوپہر کے وقت رسول پاک کے کمرے میں جو ہے گلی داخل ہوئی، اس حال میں کہ میرے حسین 55 لوگ تھے اور حسین اعظم کو اپنے گود میں لیے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت جو ہے ام سلمہ نے، اے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اے ام سلمہ یہ جو ہے جبریل ابھی آئے ہوئے تھے اور جو ہے یہ جو ہے کربلا کی مٹی دے کر کے گئے تھے، میرے اس نواسے کو میری امت ہی کے لوگ میدان کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کریں گے۔ میں اپنے حسین کی شہادت کو رکھتے نظر رکھتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوں آنکھوں سے۔ غم حسین پر، شہادت حسین پر ساری کائنات کا تاجدار نبیوں کا امام جو ہے روئے۔ آج ہم اگر حسین کی شہادت پر روئیں گے تو ہماری بندگی کی معراج ہو جائے گی، ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی، اور جو ہے امام حسین سے محبت و الفت کرے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی پر بات کو میں کر رہا ہوں۔